دیا بجھنے لگتا ہے تو یہ شمع پھڑ پھڑاتی ہے، اس کا مطلب بجھنے والا ہے. ابھی یہ نظام بجھنے والا ہے، اس لیے وہ پھڑ پھڑا رہا ہے. اب یہ جو سچویشن ہے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، تو پھر اس اتنے بڑے لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار. ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ امن و امان کے حوالے سے ویسے تو پورا بلوچستان اور اسی طرح دارالحکومت کوئٹہ بھی اس کی زد میں ہے. محمد مصور جو بچہ 10 سال کا ہے وہ تقریباً 20 دن سے زائد ہو چکے ہیں، ابھی تک بازیاب نہیں ہوا. 15 دن تک اس کے لواحقین، دوست، عزیز اور علاقے کے لوگوں نے اور سیاسی پارٹیوں نے دھرنا بھی دیا، اور حکومت کی یقین دہانی پر وہ دھرنا ختم ہوا. ان کے ماں باپ اور لواحقین دیکھ رہے ہیں، راہ تک رہے ہیں کہ کب بچہ بازیاب ہوگا اور آئے گا. وجوہات کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم نے نیشنل پارٹی کے رہنما، نامور فکشن نگار، دانشور اور ادیب محترم آغا گل صاحب کو زحمت دی ہے. آغا گل صاحب، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچے کا اغوا 20 دن سے زائد دن عرصہ ہوا، آپ لوگ خود بھی گئے تھے اس دھرنے میں، کیا صورتحال؟ کوئٹہ سے چمن تک 11 چیک پوسٹیں. زیارت ایک تفریحی مقام ہے، زیارت سے کوئٹہ تک 9 چیک پوسٹیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ زیارت جو ایک تفریحی مقام ہے، 11 تھانے ہیں وہاں پر، لیویز اور پولیس کے ملا کر. تو کہنے کا مطلب ہے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں. آپ بتائیں، وہ اگر ہے تو آپ کی نالج زیادہ ہے. میری تعلیم ہے جرمنی کی اور فرانس کو بمباری کی، یہ کیا وہ کیا، ایک دوسرے لڑ مر کے، ان کے درمیان کوئی خاردار تارے نہیں ہیں. یہ خاردار تاروں سے ایران سے بھی ہم بند ہے. ہمارے جو ہزاروں سال پرانے ٹریڈ روٹس ہیں، وہ جو ٹریڈ روٹس ہیں وہ ہماری زندگی ہے، وہ ہمارا خون ہے. ایران کے ٹریڈ روٹ بند کر دیے، آپ نے کیوں بند کر دیا؟ آپ اس کا کیا نعم البدل دے رہے ہیں؟ اس کے بعد وہاں پر جو نہ پانی ہے، نہ وہاں پر کاشتکاری ہے. ڈیزل جو ہے وہ بھی ایران سے آتا ہے، بجلی بھی معاہدے کے تحت ایران سے آتی ہے. جب آپ نے ان کا معاشی قتل کر دیا تو ان کو کیا آپ چیز دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. پھر افغانستان ہمارا بردر، ہمارا اسلامی ملک ہے، اس کا پورا بارڈر بند کر دیا خاردار تاروں سے. انڈیا تو چلے آپ نے پہلے ہی بند کیا ہوا. تو دنیا میں آپ پورے اپنے ملک کے وسائل خاردار تاروں پر لگا دیے. کتنے بلین، کتنے ٹریلین، گلین مجھے نہیں پتا ہے. کوئی ملک اس قسم کا نہیں ہے جو دنیا سے، اور سامنے سمندر ہے. وہ سمندر یہ پلنڈرنگ والوں کو دے دیا. وہ سمندر یہ گجا نیٹ اور پروہیبیٹڈ نیٹ جو دنیا میں پروہیبیٹڈ ہے، جو پوری مچھلیوں کی نسلیں لے جاتے ہیں، وہ آ کر اوپن جا رہے ہیں. ہم لوگ شور مچا رہے ہیں. ہمارے آدم قادر بلوچ، وہ جو ہمارے سیکٹری فشریز ہیں نیشنل پارٹی کے، وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کوئٹہ میں دیکھیں، جو آپ کہیں بھی جائیں، آپ کو جگہ جگہ روکا جاتا ہے، تلاشی لی جاتی ہے، ڈکی کھولو. اور مزاحیہ بات ہے، پتہ نہیں کس نے عقل مند نے بتایا کہ بونٹ کھولو. یہ جو ہماری گاڑیاں ہیں، ان کے انجن کو کہتے ہیں انٹرنل کمبشن انجن. ان کے اندر آگ جلتی ہے، اس کا 2000 ڈگری تک ٹیمپریچر جاتا ہے. وہاں پر کوئی بم لگا سکتا ہے؟ وہ تو انجن کی گرمی سے بم چل جائے گا. لیکن وہ ڈکی بھی کھولو، بونٹ بھی کھولو، تلاشیاں بھی دو. بلکہ ایک دفعہ وہ میری وائف پر ٹارچ ڈالنے لگا تھا، میں نے ٹارچ پکڑ لی. میں نے کہا تم کو یہ حق نہیں پہنچتا؟ کہتے نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہے. مطلب یعنی وہ جو کلچر ہے، تہذیب ہے، وہ نہیں ہے. جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ سپاہی کھڑی ہیں، چیک پوسٹیں کھڑی ہوئے ہیں. اور یہ جو ارتھ شاستر ہے، کوئی چلیے کوئی میرے خیال شاید 2000 سال پرانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ قاتل کو نہیں پکڑ سکتے، اس کا مطلب وہ راجا ہے، حاکم خود جو ہے وہ حاکم ہے، مجرم ہے. ایک براوی کی مثال ہے کہ اچنا دوسری گو کلائی. ایک آدمی چوری کا اونٹ لے کر جا رہا ہے، مگر خود کلورنگ کر رہا ہے کہ زمانہ مجھے نہ دیکھ لے. تو بات یہ کہ جو اتنی فوجیں بھرتی کی ہوئی ہیں سپاہیوں کی، ایف سی، لیوی، اس کی کیا مطلب، کیا اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو آنسو گیس پھینکتے ہیں ہم لوگوں پر، ہمارے جلوسوں پر، وہ پہلے $4000 کا آتا تھا امریکن. اس کی شیلف لائف جو ہے نا 2 سال ہے. بھائی آپ کھانے بنائیں، اس کے بجائے تندور بنائے، روٹیاں ہمارے اوپر پھینکے. ہم کو روٹی دیں، ہم کو کیوں آنسو گیس دیتے ہیں؟ اسے آنسو گیس سے کبھی وہ نہیں ہوتا.
اور آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ دیکھیں، مسولینی کو دیکھیں، انقلاب فرانس کو دیکھیں، زار کا دیکھیں، شہنشاہ ایران کا دیکھیں کہ سابق آدمیوں کو غائب کر دیتا، لیکن شہنشاہ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملی. بات یہ کہ جو عوامی طاقت ہے اس کے آگے پھر کوئی طاقت نہیں رکتی. آغا صاحب، یہ امن و امان کیسے بحال ہو سکتا ہے؟ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو بارڈر بند ہے، بارڈر ٹریڈ نہیں ہو رہا، تو یعنی اس کا کوئی حل؟ جی اس کا تو بہت معصوم حل ہے، بہت سمپل حل ہے، بہت معمولی حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ عوام کے ووٹ کو آپ عزت دیں. عوام لوگ جس کو لانا چاہتے ہیں، جس کو ووٹ دیتے ہیں، آپ اس کو اسمبلی میں لائیں. بات یہ کہ جب دوسری بات ہے کہ دیکھیں جیسے حکمران ہے، حاکم ہے، وہ عوام میں نہیں جا سکتا، وہ ریڈ زون میں بند بیٹھا ہوا ہے. یہ تو مزاحیہ باتیں. ابھی دیکھیں برطانیہ کا وزیر اعظم 3 کمرے کے گھر میں رہتا ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر وہ رہتا ہے، اس نے کوئی ریڈ زون نہیں بنایا. تو جب انگریز نے ہمارے اوپر قبضہ کیا، انگریز نے ریڈ زون نہیں بنایا. یہ سارا سڑک کھلی ہوئی تھی، لوگ آتے تھے جاتے تھے. اور یہاں پر ایجنٹ گورنر جنرل بھی جب رہتا تھا کوئی بند نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب ہے جب آپ ایک جیتی ہوئی پارٹیوں کو ہراتے ہیں جو عوام کی نمائندگی ہے، اور ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو فارم 47 سے آتے ہیں جو کسی کو جواب دے نہیں ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ. اور میں آپ کو پھر بتاؤں، دیکھیں جو آتے ہیں نا، دھمک ہوتی ہے، ایک پیروں کی آواز ہوتی ہے. جب یہ دیا بجھنے لگتا ہے تو یہ شمع پھڑ پھڑ آتی ہے، اس کا مطلب بجھنے والا ہے. ابھی یہ نظام بجھنے والا ہے، اس لیے وہ پھڑ پھڑا رہا ہے، اور اس کو طاقت سے نہیں روکا جا سکتا. اچھا آغا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل حل ہونے کی بجائے الجھتے جا رہے ہیں. یعنی وہ داغے کی طرح آپ جس طرح وہ آپ اس کو کھینچتے ہیں کہ یار اس کو میں کھولوں، اور وہ اور گجلک ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا حل کیا ہے کہ کس طرح کھولا جا سکتا ہے؟ بات یہ کہ وہ دھاگے خود نہیں الجھے ہیں، دھاگوں کو الجھایا گیا ہے. اس کو بولتے ہیں کانوولوٹڈ پوزیشن. کانوولوشن یہ ہوتا ہے کہ اس کا ساری نہ ملے. کہاں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے ڈیلیبریٹ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکے. جیسے کہ اغواب برائے تاوان ایک انڈسٹری بن گیا تھا کوئٹہ میں پہلے، اور بیان بھی آیا تھا کہ جی انڈسٹری بن گیا. تو آپ اس کو دیکھیں، یہ جو کہ وہ اس نے جو بیان دیا تھا، کوئی صاحب تھے مجھے ابھی نام یاد نہیں، کہ جی آپ پتہ کریں. اور ہم نے تو ایسی مثالیں بھی سنی کہ باقی پیسے اس نے کہا فلاں اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں. ایک ڈاکٹر کو اغوا کیا گیا تھا کہ فلاں اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں. تو اب یہ جو سچویشن ہے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں، تو پھر اس اتنے بڑے لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر؟ ان کی کیا ضرورت ہے کہ جو آپ یہ ان کی اپنی حفاظت کے لیے. ہاں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم جاتے ہیں گیرزن کے اندر، کوئٹہ کے شہری، کوئٹہ نان پروڈکٹیو ہے. جو شہر نان پروڈکٹیو ہو وہ غریب ہوتا ہے. کوئٹہ ایک غریب شہر ہے، نان پروڈکٹیو. بلوچستان بھی غریب ہے. بلوچستان غریب نہیں ہے، یہ کہ ہمارے ایشو کے وسائل پر کوئی اوروں کے قبضے، ہم غریب. تو یہاں پر جانے کے 11-12 کروڑ تو ہم سال کا دیتے ہیں اپنا. وہ 1 سال کے لیے بنتا ہے، 5 سال کے لیے نہیں بنتا. اس کی بجائے تو بہتر ہے کہ ایک پرانا زمانہ ہوتا ہے برانڈنگ. وہ کیا کرتے تھے، گھوڑے کے پر ایک مور لگا دیتے تھے کہ فلاں بادشاہ کا ہے یہ فلاں، اس کو کہتے تھے برانڈنگ. اس سے اچھا ہے کہ آپ ایک مور بنا کے لگا دیں برانڈنگ کہ یہ مجھ پہ بتانا. ہم بجائے اتنی تکلیف کرنے کے، کارڈ بنانے کے، ہم اپنا ماتھا دکھا کر چلے جایا کریں. اچھا، یہ صورتحال بہتری کے لیے، یعنی بہتری کی طرف جانے کے لیے جو امن امان کی صورتحال ہے، یا یہاں پہ ایسے جو لوگوں کو لایا گیا ہے، اسمبلیوں میں لایا گیا ہے، تو اپوزیشن کا، آپ کی پارٹی اپوزیشن میں ہے، ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، یا جمعیت بھی ہے، وہ بھی ہے اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. تو اسمبلی میں ان کا کیا کردار ہے؟ بات یہ کہ جو اپوزیشن ہے، چونکہ ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کا افیکٹ نہیں ہوئی. جیسے انہوں نے کہا کہ جی پارٹی پر پابندی لگا دیں، تو ہمارے لیڈر ڈاکٹر مالک بلوچ نے کہا کہ پارٹیوں پر پابندیاں لگانے کے اچھے نتیجے نہیں نکلتے ہیں، ملک کو بھی اس کا فائدہ نہیں پہنچتا، اور جو لگانے کی کچھ کے رزلٹ نہیں نکلتا. تو وہ ڈاکٹر صاحب گئے اسمبلی میں، انہوں نے تقریر کی، لیکن چونکہ ظاہر اکثریت ہے فارم 47 کی، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے، کیونکہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اب یہ اگر 50 آدمی ادھر جو ان پڑھ وہ بولیں کہ 2 اور 2 6 ہوتے ہیں، تو چونکہ 50 آدمی کہہ رہے ہیں، میں اور آپ کہتے ہیں، تو اس کو کوئی مانے گا نہیں. تو وہ اکثریت ان کی ہے. کہاں اکثریت کی گنتے ہیں اس کو.
اسی لیے جو اسلامک سٹائل تھا اس میں ارسٹوکریسی تھی، اشرافیہ تھا، یہ ووٹنگ سسٹم نہیں تھا. کیونکہ ووٹنگ میں تو پھر اب جس کو دوسری بات ہے، ووٹنگ میں بھی عوامی نمائندے نہیں آئے نا. یعنی رات تک تو ہم جیتے ہوتے 45، صبح جب رزلٹ آیا تو دیکھیں ہمارے عطا محمد بنگلزئی بھی ہار گئے، ہمارے جیتے ہوئے لوگ بھی ہار گئے، ہماری 13 تقریباً سیٹیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں. اور جن کو لایا گیا وہ چونکہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، نہ ان کا عوام سے رابطہ ہے کسی قسم کا، نہ وہ کہیں باہر نکلتے، وہ بند ایک ریڈ زون جو ہے اپنا، آپ پتہ نا، سپاہی اور بندوقیں اور پستولیں اور توپیں، تو وہ عوامی نمائندے. تو بات یہ کہ یہ جب تک سچویشن نہیں چینج ہوگی، سچ نہیں جب تک بولیں گے، حق نہیں بولیں گے، اس وقت تک چینج نہیں آئے گی. بہت بہت شکریہ آغا صاحب. ناظرین، آپ نے سنا کہ آغا صاحب نے کہا کہ جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے، جب حق کی بات نہیں ہوگی، تو صورتحال اسی طرح ہوگی. اللہ کرے کہ ہم ان آلات کو سمجھیں اور یہ جو اغواکار ہیں ان کو پکڑیں، اور محمد مصور جو اغوا ہو چکا ہے وہ بازیاب ہو، خوشی سے اپنے گھر جائے، تاکہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.